کل چیف منسٹر وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب نے اپنا 16واں بجٹ پیش کیا ہے۔ اس بجٹ پر مختلف قسم کے ریاکشن آ رہے ہیں۔ ہم نے جو کہا ہے وہ یہ کہ معاشی طور پر ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اقدام اس بجٹ میں نہیں ہے، اور قرض بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ خواتین کے سلسلے میں کوئی خاص اسکیم اس بجٹ میں نہیں ہے۔ نوجوان جو بے روزگار ہو رہے ہیں، بے روزگاری جو دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے سلسلے میں کوئی اسکیم یا کوئی چیز جو ہے اس بجٹ میں نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر جو چیز جس پہ ابھی بات کرنی ہے وہ ہے اقلیتوں کا بجٹ۔ بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے بھی جو ڈسکشنز چل رہے تھے، اسی وقت سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اقلیتوں میں اور بالخصوص مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، نظر انداز کیا گیا۔ بجٹ تیاری سے پہلے جس طرح دیگر کمیونٹیز کو بلا کر ان سے مشورہ کیا گیا، ان سے انٹریکشن کیا گیا، ان کے مطالبات سنے گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں یہ نہیں ہوا۔ اور جب اس پر بلکہ صرف مسلم منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ تبادلہ خیال کیا گیا، جب اس پر آواز اٹھائی گئی، ہم نے سوال بھی کیا، تو یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم ان کو بھی بلائیں گے۔ لیکن بجٹ پیش بھی ہو گیا، لیکن ابھی تک اس پر جس طرح ہر معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کو بہلا پھسلا کر کے ان کو صرف جو ہے کچھ موٹی موٹی چیزیں دکھا کر کے خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی کیا گیا۔ اب جب کہ بجٹ پیش ہوا ہے تو ہمارے قائدین جو ہے بہت ویلکم کر رہے ہیں اس کا، کہ بہت شاندار بجٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس لیے اقلیتوں کا بھلا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، مخالفت کرنے کے لیے مخالفت نہیں ہے، حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ 4.09 لاکھ کروڑ کا بجٹ، 4.09 کروڑ کا بجٹ سدرامیا صاحب نے پیش کیا، اور اس پورے بجٹ میں خود چیف منسٹر نے بار بار میڈیا سے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے صرف 4,500 کروڑ کا بجٹ اقلیتوں کو دیا ہے۔ اور اقلیتوں میں صرف مسلمان نہیں ہیں، دیگر کمیونٹیز بھی ہیں، جین ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، ان سب کو ملا کر اقلیت مائنارٹی بجٹ ہے۔ تو ان سب کو ملا کر کے 4,500 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا، اور یہ بجٹ جو ہے ایک تاریخی بجٹ کہا جا رہا ہے اس کو، کہ ایسا بجٹ کسی نے نہیں دیا تھا۔ تھوڑا سا حقیقی باتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کتنا بڑھایا گیا ہے، مطالبہ کتنا تھا۔ ہم نے تو مطالبہ کیا تھا کہ کم از کم 10,000 کروڑ کا بجٹ اقلیتوں کو ملنا چاہیے، لیکن اس کا آدھا بھی نہیں دیا گیا، 50% بھی نہیں ہے۔ اور جو بڑا ہے، قریباً 1,000 کروڑ کے قریب بڑا ہے، یہ آج کی قیمتوں کو اگر کمپیئر کریں گے تو کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے اس میں، کوئی بہت بڑی بڑھوتری اس میں نہیں ہے۔ آج کا جو انفلیشن ہے، آج کی جو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بڑھی ہوئی قیمتوں کو پچھلا بجٹ جو تھا اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس بجٹ کے برابر ہی ہے، بہت زیادہ کچھ بڑی چیز نہیں۔ اب رہی بات اسکیموں کی، تو ادھر سے تھوڑا نکال کر کے ادھر، ادھر سے نکال کر کے ادھر، کچھ نئی باتیں لا کر کے اس میں جو ہے تسلی دینے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑا یعنی جو مطالبات تھے یا جو ضرورت ہے اقلیتوں کے لیے، جتنی بجٹ کی ضرورت ہے، اس کا 50% بھی نہیں ہے۔ تو ہم جب ریاکٹ کرتے ہیں کمیونٹی کی حیثیت سے، دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے بہت زیادہ دیا جانا چاہیے یا ہر چیز پہ مخالفت ہم کریں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن کمیونٹی کا جتنا پرسنٹ ہے
کمیونٹی کا پرسنٹ صرف جو ہے ووٹ ہی میں نہیں ہے. کمیونٹی نے کا جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اراؤنڈ 14% کی جو پاپولیشن ہے، اس کا کنٹریبیوشن بھی تو ہے. اس کا جس طرح ادر کمیونٹیز، جس طرح کے دیگر شہری یہاں ٹیکس ادا کرتے ہیں، اسی طرح باقی ہماری جو 14% کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی تو ٹیکس ادا کرتی ہے، وہ بھی جو ہے حکومت کو پیسہ جمع کر رہی ہے. تو یہ جو آپ بجٹ میں کچھ الوکیٹ کریں گے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ حق ہے، کمیونٹی کا حق ہے، یہاں کے لوگوں کا حق ہے. جس طرح ادر کمیونٹیز کو آپ دیتے ہیں، اسی طرح اس کمیونٹی کو بھی دیا جائے. اب ادھر بی جے پی جو بالکل بے شرم ہے، جو ہر چیز میں مذہب کو، ہر چیز میں دھرم کو لانے کی بات کرتی ہے، اس کے کچھ لیڈروں نے اس کو مسلم بجٹ کہا، مسلم نواز بجٹ کہا، کسی نے کہا کہ ایک مولوی نے بجٹ پیش کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کو شرم آنی چاہیے کہ پورے بجٹ میں سے 1% بھی پوری طرح اس کمیونٹی کو نہیں ملا ہے، پورا کا حق نہیں مل رہا ہے. اور کمیونٹی کے نام پر کچھ اسکیم کا اعلان ہوتے ہی اس کو جو ہے اس طرح رنگ دے کر کے اس کو اچھالا جا رہا ہے. تو یہ بی جے پی کے اور سنگھ پریوار کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اس کی سخت ہم مذمت بھی کرتے ہیں کہ جو حق ملنا چاہیے تھا وہ بھی پورا نہیں مل رہا ہے، اور اس کو بھی جو ہے ایک مذہبی رنگ دے کر کے اس کو مسلم بجٹ کہا جا رہا ہے. اور کانگریس حکومت جو ہے بنیادی حق دینے کے لیے بھی اس لیے گھبراتی ہے کہ کہیں بی جے پی والے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بی جے پی والے اس کو ایشو نہ بنا دیں. ہر کمیونٹی کا اس کا اپنا حق ہے، اس کو حق دینے کے لیے آپ کو بولڈ سٹیپ لینا چاہیے، آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ کسی کو خیرات نہیں دے رہے، آپ کسی کمیونٹی کو خیرات نہیں دے رہے، آپ اقلیتوں کو، مائنارٹیز کو، مسلمانوں کو خیرات نہیں دے رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے. وہ اس ریاست کے باشندے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، یہاں ٹیکس ادا کرتے ہیں. جس طرح اس ملک کے، اس ریاست کے دیگر کمیونٹیز اس ریاست میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کو جیسا ملتا ہے بالکل اسی طرح ملنا چاہیے. جب یہاں اقلیتوں کا نام لے کر کوئی اسکیم کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس پر جو ہے واویلا مچایا جاتا ہے، ہنگامہ مچایا جاتا ہے. اور یہاں سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے لیڈرز جو ہے اس بجٹ کو بہت واہوائی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. آخر یہ اتنی ہمت نہیں کیوں نہیں کر پا رہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ بتائیں کہ ہمارا تو مطالبہ 10,000 کروڑ کا ہے، یا کم از کم اس کا آدھا تو آپ دیتے، 7,000 کروڑ تو آپ دیتے. اور ایسے ہی نہیں مانگا جا رہا ہے. اس کی اسکیمیں اس کو رکھے گئی ہیں، اس کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. پری بجٹ سے پہلے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے جانب سے پروپوزل دیے گئے، اس کے باوجود جو ہے اتنا کم بجٹ آپ دے رہے ہیں. تو اس پر احتجاج کرنے کے بجائے پارٹی کی تعریف اور اپنے قائد کی تعریف کرتے ہوئے اس کو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا رویہ جب تک رہے گا تو یہ کمیونٹی کو ہر سال اسی طرح 1,500 کروڑ روپے بڑھاتے جائیں گے اور آپ کو خوش کرتے جائیں گے اور آپ خوش رہیں گے. کبھی اکنامکلی ہم اپلفٹ نہیں ہو پائیں گے، کبھی ایجوکیشنلی ہم اپلفٹ نہیں ہو پائیں گے، کبھی جو ہے ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل پائیں گی. تو اس پر جو ہے اس حیثیت سے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے اس ملک کے اور اس ریاست کی دیگر کمیونٹیز جو ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنا حق مانگتے ہیں، بھلے ہی اپنی ہی پارٹی کیوں نہ ہو، بھلے ہی اپنے ہی قائد کیوں نہ ہو، بھلے اپنے ہی لیڈرز کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کمیونٹی کو بھلا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں اور رائٹ ڈیمانڈ رکھتے ہیں اور رائٹ ڈیمانڈ کا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے جو ملا اس پر خوشیاں مناتے ہیں. تھوڑا 1,000 کروڑ جو بڑھ گیا اسی کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ غنیمت ہے. اور کیوں غنیمت ہے؟ کیوں ہمارا یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ یہ بجٹ ہمارے جو اسکیمز ہیں اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس پاپولیشن کے لیے اتنا بجٹ کافی نہیں ہے اور یہ پورا حق ہم کو ملنا چاہیے. یہ ڈیمانڈ کرنے کے بجائے آپ جو ہے اپنے قائدوں کی، اپنے لیڈروں کی تعریف کرتے ہوئے اس بجٹ کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس طرح کمیونٹی کے اندر لیڈرز جو ہے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے بجٹ پر خوشیاں منانے کے بجائے
اسی طرح چلتے رہیں گے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری طرح اس کے اگینسٹ میں جائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جائز مطالبات ہیں, اور ایسا ہی نہیں ہے جب ووٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ پوری طرح آپ کو چاہیے, پوری کمیونٹی آپ کو چاہیے, پوری کمیونٹی. آپ خود چیف منسٹر نے الیکشن ریلیز میں کہا تھا کہ 10,000 کروڑ روپے ہم دیں گے سرکار آئے گی. تو کہاں ہے 10,000 کروڑ روپے؟ 50% بھی نہیں دے رہے ہیں آپ. 2 سال ہو گئے آپ سرکار میں آ کر کے. اور جو اسکیمیں دی جاتی ہیں, اتنی حقیر رقم اس کو دی جاتی ہے, اور اس کا جو دی جاتی ہے اس کا پورا پیسہ ریلیز بھی نہیں ہوتا, اور جو ریلیز ہو رہا ہے اس کو استعمال میں بھی نہیں آتا. ان اسکیموں کو لوگوں تک پہنچانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے, کمیونٹی تک معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سے اسکیم آئے ہیں, کیسے رہے گی. بس پیسہ آتا ہے, لیپس ہوتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, اور جو پیسہ واپس چلا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر اگلا بجٹ بنتا ہے کہ اتنا ہی خرچ ہوا ہے تو شاید اتنا ہی ضرورت ہے. تو یہاں کوتاہیاں سب کی جانب سے ہیں. حکومت کا نیگلیجنس بھی ہے, گورنمنٹ کی نیگلیجنس بھی ہے, کمیونٹی لیڈرز کی طرف سے بھی جو ہے اس پر نیگلیجنس کیا جا رہا ہے, ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم لوگ بھی جو ہے کوئی مطالبہ اس پہ نہیں کر رہے. ہمارے سامنے جو ہرے بھرے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہم کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی ایک کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ کرناٹک میں رہنے والے یہاں کے سٹیزنز کی بات ہے, یہاں کے شہریوں کی بات ہے. شہریوں کے ساتھ جیسا دیگر شہریوں کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے, اسی طرح یہاں کے تمام شہریوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے, اس کی بات کی جا رہی ہے. یہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے برابر کا سلوک ہونا چاہیے, جبکہ ان کے ساتھ ان کا ووٹ آپ کو چاہیے, ان کا حمایت آپ کو چاہیے ان کی. لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے تو آپ 50% بھی نہیں دیتے, اور تھوڑا بہت سال میں ایک مرتبہ 500 کروڑ 1000 کروڑ روپے بڑھا کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تاریخی وہ آپ نے تیر مار لیا ہے. تو یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں بجٹ پر یا اس طرح کی چیزوں پر تو بہت سنجیدگی کے ساتھ ہماری لیڈرز کو جو ہے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, حکومت سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے. تبھی جا کر کمیونٹی کو کچھ ڈیولپ ہوگی, کمیونٹی کا جو ہے بھلا ہوگا. ورنہ یہ ایک طرح سے جو ہے احسان کرنے کے طرح کا معاملہ ہے, اور اس پر جو ہے اپوزیشن پارٹی BJP جو ہے اس کو نام دے رہی ہے مسلم بجٹ, اماموں کا بجٹ اور فلاں بجٹ. امام اور مؤذن کی تنخواہ کی بات خود پروپوزل میں دیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ کم از کم امام کی تنخواہ 10,000 روپے ہونا چاہیے, مؤذن کی تنخواہ 8,000 روپے ہونا چاہیے. آپ نے کیا دیا ہے؟ 6,000 روپے اور 5,000 روپے دیا ہے. تو یہ آج کے دور میں, آج کی مہنگائی میں 5,000 6,000 روپے دے کر کے آپ اس کو بہت بڑا چڑھا کر کے پیش کر کے آپ اس کو خوش ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایجوکیشن آپ دیکھیے, ایجوکیشن پر ہے, اکنامک اپلفٹمنٹ پہ ہے, جاب کے سلسلے میں کہ کوئی ٹھوس اقدامات اس میں نہیں لیے گئے ہیں, جو بالخصوص مائنورٹی بجٹ میں بالکل اس کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی. 2-4 نئے پروگرام جو اعلان ہوئے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر ہم خوش ہونا نہیں ہے, اصل چیزوں کی طرف بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا یہ احساس ہے ویلفیئر پارٹی کا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, جو اوور آل جو بجٹ ہے اس پر بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ معاشی طور پر اس ملک کی ریاست کی جو ترقی کی طرف نہیں جا رہا. قرض آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1,1600 کروڑ کا قرض ہوتا جا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے یوتھس ٹوٹل ان جنرل تمام یوتھس کے امپلائمنٹ کے سلسلے میں بھی کوئی خاص ٹھوس اقدام نہیں ہے. نارتھ کرناٹک کی بہت ساری چیزوں کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے, خواتین کے ایشوز کو نیگلیکٹ کیا گیا, خواتین پر جو بجٹ ہونا چاہیے تھا اس کو نیگلیکٹ کیا گیا. تو بہت ساری چیزیں, کچھ نئی چیزوں کو لا کر اصل جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے یہاں نظر انداز کرنے کی کوشش اس بجٹ میں ہوئی ہے. ہمارا سدرامیا صاحب سے جو ہے ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی وہ بجٹ دیں گے, بلکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اوور آل ایک ترقی کی جانب جانے والا بجٹ پیش کریں گے, مگر ہم کو مایوسی ہوئی ہے.